چیئرمین کمیٹی کے پیچھے کیا محنت ہے؟ میں کیا کہوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا پرسنل معاملہ ہے۔ عام فہم زبان میں گنڈا طلبہ بھی کہا جاتا ہے، تو آئی ایس ایف اس لحاظ سے کہاں تھی؟ کام میں بھی ہونا اور اس کام کا گلہ بھی کرنا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست ایک ایسا کام ہے جو پیورلی آپ اپنی مرضی سے اس میں آتے ہیں، تو ان پہ انا للہ و انا الیہ راجعون نہیں پڑھا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، اسپارک ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان زبیر شبیر، اور آج میرے ساتھ موجود ہے ایک ینگ قیادت، نوجوان قیادت، جو کہ ایک سیاسی پارٹی کی ایک طلبہ تحریک سے اٹھے اور ایک سیاسی پارٹی کی انہوں نے جو ہے سیٹ لے لی، حکومتی سیٹ لے لی۔ ان سے کرتے ہیں بات اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ہوا کیسے۔ السلام علیکم وقار بھائی، کیسے ہیں آپ؟ السلام۔ وقار بھائی، کیسے ایک آپ عام انسان سے طلبہ تحریک میں چلے گئے یونین میں؟ یہ 2007 کی بات ہے کہ پنجاب یونیورسٹی میں جب ہم پڑھتے تھے تو وہاں پہ کچھ حالات ایسے بنے، عمران خان صاحب سیاسی افق پر چھائے ہوئے تھے، اس وقت بھی ایمرجنسی کا زمانہ تھا، اور خان صاحب تشریف لائے پنجاب یونیورسٹی میں اور آ کے انہوں نے جب طلبہ سے خطاب کیا تو ہم شاید پہلے اس انتظار میں تھے، تو ہم نے کچھ دوستوں نے مل کے ایک پلیٹ فارم کی بنیاد رکھی، انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی، اور پھر لوگ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ آج اسی محنت و ثمر کا نتیجہ ہے ان طلبہ کی، ان نوجوانوں کی، کہ عمران خان آج وزیر اعظم ہے۔ اچھا، پنجاب یونیورسٹی کا آپ نے ذکر کیا، پنجاب یونیورسٹی پہ ایک بار خان صاحب پہ اٹیک بھی ہوا تھا، وہ کیا معاملات تھے؟ وہ کوئی ایسا وہ ماضی کی بات ہے، اس پہ نہیں جانا چاہیے۔ بس خان صاحب تشریف لائے اور پولیس نے، اس وقت کی حکومت نے ان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا، اور لیکن خان صاحب نے جو کام کرنا تھا وہ کر دیا۔ وہ یہ تھا کہ طلبہ کو ایک راہ دکھانی تھی، طالب علموں کو، طالبات کو، انہوں نے وہ دکھا دی، اور اس کے بعد کا منظرنامہ آپ کے سامنے، اچھی باتوں کو یاد کرنا چاہیے۔ اچھا، پنجاب یونیورسٹی کا ذکر کیا اور طلبہ تنظیم کا ذکر کیا، تو اور بھی تنظیمیں ہیں جسے عام فہم زبان میں گنڈا طلبہ بھی کہا جاتا ہے، تو آئی ایس ایف اس لحاظ سے کہاں تھی؟ وہ آج آپ دیکھ لیں، وہ کدھر ہیں اور ہم کدھر ہیں۔ وہ پتہ نہیں 74 سال سے لوگوں کی نمازیں ٹھیک کروا رہے ہیں، اور لوگوں کو ایک آپ کہہ لیں کہ زبردستی کی میں کیا کہوں ان کے بارے میں، وہ آپ کے سامنے ہی ہیں۔ پاکستان کے تمام تعلیمی اداروں میں ان کی غنڈہ گردی جاری رہی ہے۔ اب غنڈہ گردی کم ہو گئی ہے، لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہو گئی، لوگ ان کے چنگل سے نکل رہے ہیں۔ ادروائز ان کا یہی مقصد رہا ہے کہ صرف اپنا ایک ون مین شو پالیٹکس کی جائے اور وہاں پہ کسی کو کام نہ کرنے دیا جائے، لیکن الحمدللہ تب بھی ہم نے کام کیا۔ آج بھی آپ پنجاب یونیورسٹی میں دیکھیں، بہت سی تنظیمیں، بہت سی کونسلز، بہت سی کمیونٹیز اپنا اپنا کام کر رہی ہیں۔ چیئرمین کمیٹی کے پیچھے کیا محنت ہے؟ یہ تو میں سمجھتا ہوں کچھ بھی نہیں، پارٹی کی حکومت آئی اور پارٹی نے مجھے ایک ذمہ داری سونپ دی۔ مثلا میں پارٹی کا ورکر ہوں، الیکشن بھی لڑ چکا ہوں اور پارٹی کے لیے کام کرتا ہوں۔ ظاہری بات ہے جب پارٹیاں حکومت میں آتی ہیں تو وہ اپنے بندوں کو مختلف ذمہ داریاں دیتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں جس طرح باقی اداروں میں بہت سے لوگ بیٹھے ہیں تو یہ بھی ایک ذمہ داری ہے، تاکہ اور اس ذمہ داری کو ہم پورا کر رہے ہیں۔ کیونکہ آپ طلبہ تنظیم کے رہنما بھی رہے تو پرچے تو چلتے رہتے تھے، آپ پہ کبھی اس طرح کا کچھ ہوا؟ وہ ظاہری بات ہے، سیاسی زندگی کا یہ ساری کی ساری چیزیں حصہ ہوتی ہیں۔ میں نے الیکشن لڑا ہے اندرون شہر سے اگینسٹ شریف فیملی، اور 2 دفعہ لڑا ہے، تو اب جب اس کام میں بھی ہونا اور اس کام کا گلہ بھی کرنا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست ایک ایسا کام ہے جو پیورلی آپ اپنی مرضی سے اس میں آتے ہیں، کوئی آپ کو نہیں دھکیلتا نہیں ہے اس میں، آپ اپنی مرضی سے اپنی ول کے ساتھ یہاں پہ آتے ہیں اور کسی بھی نظریے سے متاثر ہو کے آتے ہیں۔ جب آپ کسی نظریے سے متاثر ہو کے آتے ہیں تو پھر اس میں مشکلات تو آتی ہیں، تو مشکلات کا گلہ کیسا؟ کوئی ایسی ڈیفیکلٹی ہو جو ہمارے ویورز کے ساتھ آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں؟ ڈیفیکلٹی ہے جی، اپنا مشکل ٹاسک، مشکل حالات میں الیکشن لڑنا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا پرسنل معاملہ ہے۔ اگر کوئی مشکلات گزری بھی ہیں یا مشکلات ہیں بھی تو ان کو ہم فیس کرتے ہیں، ان کا مقابلہ کرتے ہیں، اور میں سب سے زیادہ خوشی کی بات ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم نے اگر جتنے بھی مشکلات دیکھیں، جتنے بھی پریشانیاں دیکھیں، ان سب کے نتیجے میں آج عمران خان اس ملک کا وزیر اعظم ہے، اس ملک کی تقدیر بدل رہا ہے، اس ملک کو بدلنے کے لیے جا رہا ہے۔ تو جب آپ کو اس طرح کی کامیابی نظر آ رہی ہو اپنی تحریک کی تو مشکلات پیچھے رہ جاتی ہیں۔ مشکلات اور مشکل وقت انسان ہنسی خوشی اسے گزار لیتا ہے۔ تو وقار، آپ کے فیوچر پلانز کیا ہیں؟
فیوچر پلان چاہیے، ہم نے یہی کرنا ہے، ملک کو ترقی کی راہ میں جو خان صاحب کا سفر ہے اس کے ہم سفر رہنا ہے، اور الیکشن 2023 میں آ رہا ہے، اپنے حلقہ انتخاب میں کام شروع کیا ہوا ہے، لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں، لوگوں کی خدمت کرتے ہیں۔ کہ آپ فیوچر میں بھی پاکستانیوں کے لیے ہی کام کرنا چاہتے ہیں، تو ایز اے پاکستانی جو ہمارے لیڈرز ریاست کے خلاف بولتے ہیں دوسرے ملکوں میں جا کے، انہیں آپ کوئی میسیج دینا چاہیں؟ ان کے لیے دعائی کی جا سکتی ہے کہ جس ملک کا کھاتے ہیں، جس ملک نے انہیں آج اس قابل کیا ہے، اسی ملک کے خلاف بولتے ہیں، اسی ملک کے اداروں کے خلاف بولتے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی پیغام ہے کہ یہ کھوکھلے لوگ ہیں، ان کا چہرہ آپ کے سامنے آشکار ہو گیا ہے، تو ان سے بچیں۔ جو کام آپ نے 2 سال بعد کرنا ہے وہ بھی سے کر لیں۔ یہ MQM کے قائد کی طرح کچھ لیڈر باہر بیٹھ کے، لیڈر تو نہیں میں کہوں گا، اپنی پارٹی کے لیڈر شاید وہ کہلواتے ہیں، تو جس طرح سے پاکستان کو گالیاں دے رہے ہیں اور کوئی ملک ان کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے جس ملک میں ہے، اس کے باوجود منت اللہ جاری ہے، تو ان پہ انا للہ و انا الیہ راجعون نہیں پڑھا جا سکتا ہے، اور ان کی پارٹی پہ بھی، ان کی پارٹی جو کر رہی ہے اللہ ان کو ہدایت دے، کیونکہ ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں اور پاکستان کی بات کرنی چاہیے۔ پاکستان ہے تو سب کچھ ہے، پاکستان نہ ہوگا تو کچھ بھی نہ ہوگا۔ سیاسی جماعتیں، سیاسی قیادتیں سب کے سب بعد میں ہیں، سب سے پہلے پاکستان ہے۔ چونکہ آپ یوتھ کے لیڈر رہے ہیں تو یوتھ کو کیا میسیج دیں گے؟ یوتھ کو یہ میسیج ہے، محنت کریں اور صاف نیت رکھیں اور اپنا کام کرتے جائیں، کسی کو ہرانے کے لیے نہیں، اپنے جیتنے کے لیے کام کریں۔ یہ مت دیکھیں کہ ساتھ والے لوگ کیا کر رہے ہیں، بلکہ کوشش کریں کہ اپنے دونوں بازو پھیلا کر جو ساتھ چل رہے ہیں ان کو ساتھ لے کر چلیں، لوگوں کو اپنے ساتھ لگائیں، اور تبھی آپ بڑے لیڈر بنتے ہیں۔ لیڈر وہ نہیں ہوتا کہ جو صرف لیڈر بن جائے، لیڈر وہ ہوتا ہے جو نیچے لیڈرشپ کو تیار کرتا ہے، نیچے مزید وہ کرتا ہے، ٹیم تیار کرتا ہے، ٹیم کو لیڈ کرتا ہے، اور اس کی ٹیم میں ہر جو بندہ ہوتا ہے وہ لیڈر ہوتا ہے، وہ لیڈر بنے۔ تو محنت کریں، صاف نیت صاف رکھیں اور سخت محنت کرتے رہیں، منزل آپ کو مل جائے گی۔ ناظرین، آپ نے ملک وقار کی بات سنی، کس طرح سے یوتھ لیڈر تھے اور کس طرح سے حکومتی سیٹ پر پہنچے، اور جو انہوں نے اپنی یوتھ کو میسیج دیا اسے بھی آپ سب کو یاد رکھنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان زبیر شبیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔